میرے پاس یہ جو ایل او سی ٹریڈ کے ساتھ وابستہ ٹریڈرز ہیں وہ میرے پاس آئے تھے، بہت پریشان ہیں، بہت مشکلات میں وہ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چاہے مظفر آباد اڑی کی بات کریں یا راولا کوٹ کی بات کریں، ہم راولا کوٹ اور پونچھ کی بات کریں، جموں کشمیر کی تواریخ میں جتنا یہاں کے لوگوں نے اسٹرگل کیا ہے، قربانیاں دی ہیں، اگر کچھ حاصل ہوا ہے تو یہ دو راستے 2005 میں جن کی شروعات ہوئی تھی، جو کھولے گئے تھے، اس کے بعد 2008 میں اس میں کاروبار چلا تھا اور کروڑوں روپے کا اس میں کاروبار ہوا اور اس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں ان کو روزگار ملا، اس کے ساتھ جڑ گئے۔ پر بدقسمتی سے 2019 کے بعد یہ اچانک سے اس کو بند کیا گیا، ٹریڈ بھی ختم کیا گیا، اور جو اس میں جب آوازجاوی شروع ہوئی تھی تو اس وقت خالی یہاں کے لوگوں کی خواہشات کے لیے یہ ایک بہت بڑی چیز ہی نہیں تھی، بلکہ جو ہمارے آپس میں اس کشمیر اور اس کشمیر میں ایک دوسرے کو لے کے کچھ شک و شبہات بھی ہیں، وہ بھی دور ہو گئے تھے۔ مگر یہ جب سے راستہ بند ہو گیا، ٹریڈ بند ہو گیا ہے، تب سے ہمارے کئی لوگ جو اس کے ساتھ وابستہ تھے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ اور اب آفت یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا یہ ٹریڈ جو ہے اس میں یہ بارٹر سسٹم تھا اور اس میں جو ہے کوئی فری تھا، اٹ واز فری ٹریڈ، اس میں کوئی وہ ٹیکس کی گنجائش نہیں لگائی گئی تھی اس وقت، اور بارٹر سسٹم تھا، یہاں سے ایک چیز جاتی تھی، وہاں سے ایک چیز آتی تھی۔ تو اس کو اچانک سے بند کیا اور آج پچھلے کچھ عرصے سے انکم ٹیکس نے ان لوگوں کے، پہلے تو آپ کو یاد ہے کہ سینکڑوں ریٹس ڈالے گئے، ان کے اوپر چھاپے ڈالے گئے، کوئی الٹے سیدھے الزامات لگا کے، اس کے بعد انکم ٹیکس کی ان کو ابھی نوٹسز آتی ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے انکم ٹیکس دو، جی ایس ٹی دو، اور وہ پورے جو بھی ٹریڈ آج تک ہوا ہے، جو 2008 سے لے کے 2019 تک ہوا ہے، اس پہ ٹیکس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے، کسی نے 5 کروڑ روپے کا اگر کاروبار کیا ہے تو اس کا جی ایس ٹی اور انکم ٹیکس کا جب حساب لگاتے ہیں تو وہ بھی 5 کروڑ بن جاتا، تو کہاں سے لائیں گے؟ تو بڑے بے بس اور لاچار ہو کے میرے پاس آئے، اور میں نے آج ہوم منسٹر کو اس لیے ایک لیٹر بھی لکھا ہے جس کی کاپی ہم آپ کو ای میل کریں گے۔ میں نے ان کو بتایا ہے کہ جموں کشمیر میں 70 سال میں سب سے بڑا کانفیڈنس بلڈنگ میجر یہ تھا، جس سے جموں کشمیر کے حالات سدھر گئے، بدل گئے، اور واجپئی جی نے اس کا انیشیٹو لیا تھا اور ڈاکٹر منموہن سنگھ کے وقت میں کھلا تھا، اور اس سے دونوں جموں کشمیروں کے آپس میں تعلقات بھی سدھرے تھے، حالات بھی سدھرے تھے، اور ہماری اکانومی میں بھی اس کا اچھا اثر پڑا تھا۔ تو میں نے ان سے گزارش کی ہے، میں نے ہوم منسٹر امت شاہ صاحب سے گزارش کی ہے کہ وہ اس پہ نظر ثانی کریں، اس میں انٹروین کریں، تاکہ یہ لوگ جو اپنا کاروبار کرتے تھے، اس میں کاروبار میں کئی لوگوں کے وہاں جو ہے پیمنٹ ان دا سینس کہ ان کی ٹرانزیکشن کا رکا ہوا ہے، وہ پیمنٹ جو بھی ملنا تھا وہ نہیں آیا، کئیوں کا یہاں پھنسا ہوا ہے مال، کئیوں کا وہاں پھنسا ہوا، جس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ تو میری گزارش ہے امت شاہ جی سے کہ وہ اس میں امیڈیٹلی انٹروین کرے، کیونکہ مجھے خدشہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ انکم ٹیکس والے جو ڈپارٹمنٹ ہے جو اس وقت لگے ہوئے ہیں یہاں پر، جس میں بدقسمتی سے ہر چیز کی جاتی ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو فردر ڈس امپاور کرنے کے لیے، ان کو ڈسپوزس کرنے کے لیے، تو اگر یہ اس میں انٹرونشن نہیں ہوتا ہے تو خدا نہ خواستہ ان لوگوں کی پراپرٹی سیز ہو سکتی ہے، اور جو کوئی بالکل قابل قبول نہیں ہے کہ اگر ایسا اس قسم کے اقدامات ہونے سے پہلے ہوم منسٹر انٹروین نہیں کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ اس میں تو یہ ریزیوم ہونا چاہیے، یہ ٹریڈ ریزیوم ہونا چاہیے، بس سروس جو ہے جہاں سے کاروبار ریزیوم ہونا چاہیے، اس میں بینکنگ یا جو کمیونیکیشن سروسز جو نہیں ہیں، تاکہ اس میں ایک ٹرانسپیرنسی آ جائے۔ اگر آپ باڈی سکینر لگاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا ٹرک میں کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے، بینکنگ فیسلٹیز دیں گے، کمیونیکیشن فیسلٹیز دیں گے، تو اس میں کوئی بھی گڑبڑ ہونے کا جو خطرہ ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو
اسی لیے میں نے آپ کو سب کو بلایا کیونکہ یہ لوگ بہت پریشان ہیں. میرے پاس بڑی پریشانی میں آئے تھے. ان کے فیملیز ہیں, اگر خدا نہ خواستہ اسی طرح سے ان کے اوپر انکم ٹیکس کا دباؤ چلتا رہا, ان کی پراپرٹی خدا نہ خواستہ سیز ہو گئی تو یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ سڑکوں پہ آنا پڑے گا. تو اور سڑکوں پہ آنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے. یہاں جو ہمارے ایڈمنسٹریشن ہے بہت تکلیف ہو, سڑکوں پہ بھی لوگوں کا آنا, پرامن جو پروٹیسٹ کرنے سے بھی وہ گھبرا جاتے ہیں. تو اس لیے میری معتبانہ گزارش ہے امت شاہ جی سے کہ وہ اس میں امیڈیٹلی انٹروین کرے تاکہ ان لوگوں کو کوئی ریلیف ملے. تھینک یو سو مچ. اس کے علاوہ آج میں کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی ہوں کیونکہ یہ بہت اہم ہے. یہ ہمارے جو سینکڑوں گھر ہیں ان کا مسئلہ ہے. راولا کوٹ پونچھ میں بھی یہی مسئلہ ہے, یہاں بھی یہی مسئلہ ہے. اگر آپ لوگ اس میں میری مدد نہیں کر رہے, جو میں جرنلسٹ سے کہنا چاہتی ہوں کہ اس کو پیغام کو دلی تک پہنچانے میں, تو یہ جو ہیں سینکڑوں گھر یہ بے گھر ہو جائیں گے اور ان کی پراپرٹی سیز ہوگی. تھینک یو سو مچ. بارڈر ٹورزم وغیرہ تو سب ٹھیک ہے, مگر یہ جو ایک ٹریڈ شروع جس کی وجہ سے یہاں کئی فیملی سفر کر رہی ہیں اس وقت, تو اس کے لیے اگر ایک باڈی سکینر لگا دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ بھئی ٹرکس میں کیا آ رہا ہے جا رہا ہے, اور اگر بینکنگ فیسلٹیز ہے, کمیونیکیشن فیسلٹیز ہے. دیکھیے جموں کشمیر کے مسئلے کا دونوں کشمیروں کو آپس میں ساتھ ملانے کا اس سے بہترین حل کوئی نہیں ہو سکتا ہے. تو اگر اسے دونوں کشمیروں میں امن قائم ہوتا ہے, دوستی قائم